السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے ہر دل عزیز دوست جناب سراج الدین صاحب کے بڑے صاحبزادے منہاج کی یہ درخواست تھی کہ جو صفحات میں نے حاصل کیے ہیں اسے پڑھ کر سناؤں۔ یہ مولانا ابوالکلام آزاد کی کتاب حقیقت زکوٰۃ کا پہلا صفحہ ہے، اس میں سورہ توبہ کی آیت 59 لکھی ہوئی ہے، جس کو آپ کے سامنے پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا ومؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ اس کے بعد چند صفحات جو اور ہیں وہ آپ حضرات کے سامنے پڑھ کر سنانا مناسب سمجھتا ہوں۔ یہ صفحہ جو ہے جناب صدر الدین اصلاحی صاحب فرماتے ہیں کہ مسلم بستیاں جس طرح اپنی نمازوں کے لیے مسجد کا، جماعت کا اور امامت کا انتظام کرتی ہیں، اسی طرح اپنی زکوٰۃ کے لیے بھی بیت المال قائم کریں اور بستی بھر میں زکوٰتیں اکٹھی کر کے انہیں مستحقین تک پہنچانے کا انتظام کریں، تاکہ اسلام کے اس اہم رکن کا جو منشا ہے وہ نظم حکومت کی عدم موجودگی میں بھی اس قدر ضرور حاصل ہوتا رہے جس قدر حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اگر ایسا نہ کیا گیا یہ اجتماعی غلط کاری ہوگی۔ مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، زکوٰۃ و عشر فرائض مالیہ کا وجوب جن حکم شرعی اور مصالح بشریہ پر مبنی ہے، ان کا تقاضا یہ ہے کہ ادائے زکوٰۃ و عشر اور ان کی تقسیم میں تنظیم کا کامل لحاظ رکھا جائے، اور ظاہر ہے کہ انفرادی تصرفات میں تنظیم مفقود ہو جاتی ہے۔ صفحہ 3 پر جو ہے وہ یہ اس طرح ہے: تحصیل و تنظیم زکوٰۃ۔ میں تم سے آج پھر تاکید کرتا ہوں کہ اپنے اعمال میں اجتماعیت کی صورت پیدا کرو۔ اٹھو اور ہر قصبے اور محلے میں کم سے کم 5 آدمیوں کی ایک جماعت بنا لو، 6 بھی نہیں، صرف 5 ہی، جو زکوٰۃ کی تحصیل و تنظیم کرے اور اسے پورے ذمہ داری اور باقاعدگی کے ساتھ صرف کرے۔ تم دیکھو گے کہ بہت جلد پورا محلہ بلکہ پورا شہر تمہاری کمیٹی کا ممبر بن جائے گا، اور یہ ایک قابل تقلید نمونہ بن جائے گا جس پر حامل ہو کر خیر و برکت کے متلاشی اپنی سعادتوں اور گمشدہ متاع و دولت و حشمت ڈھونڈ لیں گے۔ کیا تم میں ایسے 5 دل بھی نہیں ہیں جو میری بات بگوش دل سن سکیں؟ یاد رکھو، محض فکری وسائل سے تم اپنے کھوئے ہوئے وقار و دولت کو حاصل نہیں کر سکتے۔ بنیادی چیز جس کو تم نے کھو چکا ہے اس کو پھر حاصل کرنے کا یہ بہترین موقع ہے۔ احکام قرآنی کے مطابق درست کر لیں تو بغیر کسی تعامل کے دعویٰ کیا جا سکتا ہے کہ ان کی تمام اجتماعی مشکلات و مصائب کا حل خود بخود پیدا ہو جائے گا، لیکن مصیبت یہ ہے کہ مسلمانوں نے یا تو احکام قرآنی کی تعمیل ایک قلم ترک کر دی ہے، یا پھر عمل بھی کر رہے ہیں تو اس طرح کہ فی الحقیقت عمل نہیں کر رہے ہیں۔ قرآن نے زکوٰۃ کے معاملے میں ایک خاص نظام سے وابستہ کر دیا ہے، اور اسی نظام کے قیام پر اس کے تمام مقاصد و مسائل حل ہوتے ہیں، اور صرف چند خانے ہی نہیں بلکہ تمام خانے اپنی اپنی جگہ بن جائیں تو ایک ایسا اجتماعی نظام پیدا ہو جائے گا جس میں نہ تو بڑے کو کروڑپتی ہوں گے، نہ مفلس محتاج طبقے۔ ایک طرح کی درمیانی حالت غالب اور افراد پر طاری ہو جائے گی۔ بلا شبہ زیادہ سے زیادہ کمانے والے افراد موجود ہوں گے، کیونکہ صحیح و کسب کے بغیر کوئی مومن زندہ ہی نہیں رہ سکتا۔
لیکن جو فرد جتنا زیادہ کمائے گا اتنا ہی زیادہ انفاق پر مجبور بھی ہوگا، اور اس لیے افراد کی کمائی جتنی بڑھتی جائے گی اتنی ہی زیادہ جماعت بحیثیت جماعت کے خوشحال ہوتی جائے گی۔ قابل اور مستعد افراد زیادہ سے زیادہ کمائیں گے، لیکن صرف اپنے ہی لیے نہیں کمائیں گے، تمام افراد و قوم کے لیے کمائیں گے۔ یہ صورت نہ پیدا ہو سکے گی کہ ایک طبقے کی کمائی اور دوسرے طبقوں کے لیے محتاجی و مفلسی کا پیام ہو جائے، جیسا کہ اب عام طور پر ہو رہا ہے۔ یہ بات اجتماعی مشکلات کا حل، یہ بات کہ قرآن کی تعلیم مطابق دنیا میں کسی طرح کی نیت اور اجتماعیت ہو سکتی ہے، جس درجے اہم ہے اتنی ہی زیادہ دقیق بھی ہے۔ اگر مسلمان آج کچھ نہ کچھ کریں، صرف زکوٰۃ ہی نہیں بلکہ تمام تر معاملات حل ہو جائیں گے۔ زکوٰۃ کا نظام و تشکیل۔ دور نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح زکوٰۃ کے اجتماعی نظم کا قیام کی ضرورت ہے۔ سماج کے مخلص اور باصلاحیت افراد جن میں سماجی خدمت کا جذبہ ہو اور جن کی قابلیت پر اعتماد کیا جا سکتا ہے، ہر وہ چھوٹے بڑے شہر میں ایک اجتماعی شکل اختیار کرے اور زکوٰۃ کا اجتماعی نظام قائم کرنے کی صحیح وجہد کرے اور اس کے لیے ایک مہم چلائے۔ آج سے چند سال پہلے مولانا محمد الیاس صاحب کاندھلوی نے میوات سے کلمہ اور نماز کے لیے ایک مخلصانہ مہم چلائی تھی، جس کی وجہ سے نہ صرف ملک میں بلکہ پوری دنیا میں کلمے پر محنت اور نماز کے قیام اور مسجدوں کے آباد کرنے کی کوشش شروع ہوئی۔ اسی طرح سماج کے ہر طبقے میں اجتماعی نظم زکوٰۃ کی ہمہ گیر مہم چلانے کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ چند سالوں میں اس کے مفید اور مؤثر نتائج سامنے آئیں گے، اور اس طرح اقامت صلاح و ایتاء الزکوٰۃ سے ایک متوازن اور متمول اسلامی معاشرہ ملک میں وجود میں آئے گا، جو اپنی مثال آپ ہوگا اور خیر امت کی حیثیت سے یہ دوسرے معاشروں کے لیے بھی دعوت دین کا باعث ہوگا۔ یہ ہندوستان میں اسلامی معاشرے کے یہ کتاب سے اس کو حاصل کیا گیا ہے۔ آپ حضرات کے سامنے جیسا کہ حکم ہوا، آپ حضرات کے سامنے میں یہ تمام صفات پڑھ کر پیش کیا ہوں، اس پر غور و فکر کریں، اور اجتماعی شکل سرزمین محبوب نگر میں خاص طور پہ اور ریاست تلنگانہ، آندھرا اور اڑیسہ میں بھی اس کو قائم کرنے کی ہم کو کوشش کرنے کی ضرورت ہے۔